بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے ہم نے تجارت کے تعلق سے کون سی تجارت صحیح ہے، اس کے لیے شریعت نے کیا اصول بیان فرمائے ہیں، اور کون سی تجارت صحیح نہیں ہے، اصولاً کون سی چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں، ان مختصر سی چیزوں پر میں نے روشنی ڈالی تھی۔ آج دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت نبیوں کا بھی شوا رہا ہے، صلحاء نے بھی تجارت کی ہے، بزرگوں نے تجارت کی ہے۔ جب تجارت اگر صحیح طریقے سے ہوگی، جیسے میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ اسی تجارت پر اللہ تعالیٰ بہت سے انعامات سے نوازے گا، اور تجارت کرنے والے اور خریدنے والے دونوں اس کے اندر شریک ہیں۔ تجارت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، تجارت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اس لیے خریدنے والے کو بھی چاہیے کہ یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھنا اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور بیچنے والے کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ میرے لیے یہ چیز ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم جب کسی دکان میں جاتے ہیں یا کسی کے پاس کوئی خریداری کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، کوئی چیز خریدنے کا یا کسی چیز کو بیچنے کا اختیار دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ کب تک حاصل ہوتا ہے؟ جب تک کہ وہ دونوں الگ الگ اور جدا جدا نہ ہو جائیں۔ مثلا ہم کسی دکان میں جاتے ہیں، مجھے کوئی کپڑا پسند آیا یا مجھے کوئی گاڑی پسند آئی، میں نے اس سے بھاؤ تاؤ کرنا شروع کیا، آپ اس کو کتنے میں دیں گے؟ اس نے قیمت بتائی، میں نے اس سے تھوڑا کم پوچھا، لیکن دونوں کے درمیان بات بنی نہیں۔ اب دونوں کو اختیار ہے، بیچنے والا بولے کہ میں اتنی قیمت پہ نہیں بیچتا ہوں، خریدنے والے کو بھی اختیار ہے کہ میں اتنی قیمت پہ نہیں خریدتا ہوں۔ اب دونوں الگ الگ ہو گئے، مطلب دکان کو چھوڑ کر وہ آدمی نکل گیا۔ اب تیسرا آدمی آیا یا دوسرا کوئی آدمی پہنچا وہاں پر، تو اس سے بات چیت ہو گئی، تو وہ آدمی اس کو دینے کے تیار ہو گیا۔ جو قیمت اس نے مانگا تھا پہلے، اس قیمت پر پہلا آدمی دینے کے تیار نہیں ہوا، وہ آدمی چلا گیا وہاں سے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد یا کچھ دیر بعد وہ آدمی آیا، اور آدمی آنے کے بعد جو اس قیمت پر پہلے آدمی نے پوچھا تھا، اسی قیمت پر اس آدمی نے اس کو دے دیا۔ اب پہلا آدمی آ کر اسے جھگڑ نہیں سکتا، آپ نے اتنی قیمت پر اس کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ دونوں کا اختیار کب تک تھا؟ جب دونوں ایک ساتھ میں تھے، اس وقت ان کا اختیار تھا۔ جب آپ نے کہا کہ مجھے اتنے میں منظور نہیں ہے، اور آپ نے اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ کو خالی کر کے وہاں سے چلے گئے، پھر آپ کے اختیار بھی وہاں سے ختم ہو گیا۔ یہ ہم لوگوں کو بات کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اور ایک بات تجارت کے تعلق سے، خرید و فروخت کے تعلق سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو کوئی چیز فروخت کرنے کے بعد وہ چیز دوسرے کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے اپنا گھر ہے، اپنی زمین ہے، اپنی گاڑی ہے، ایک آدمی کو بیچ دیا ہے، اس کی قیمت طے ہو چکی ہے، اور اس کا کچھ ایڈوانس بھی دے دیا، ایڈوانس لیا بھی نہیں، اس کے باوجود بھی اگر جو بات چیت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا وہ تجارت مکمل ہو چکی ہے۔ اب اگر اس آدمی کو چھوڑ کر اب دوسرا جو آدمی آیا، اور آپ اس نے کچھ قیمت میں اضافہ کر دیا، قیمت کو کچھ بڑھا دیا، جبکہ پہلے سے بات طے ہو چکی تھی کہ اب میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، آپ دینے کے لیے تیار ہیں، پیسوں کی بات ہوئی یا کچھ ایڈوانس بھی دے دیا ہوگا یا ایڈوانس لانے کے لیے گیا ہوگا، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، اس کو جب آپ سے اور اس سے بات طے ہو گئی تو گویا کہ وہ بے مکمل ہو چکی ہے۔ اب دوسرا آدمی جو آتا ہے، آپ پہلے آدمی کو دیے بغیر دوسرے آدمی کو جب دے رہے ہیں، تو یہ فروخت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے آپ کی بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی بھاؤ تاؤ کر ہی رہا ہے، یا اکثر عام طور پر ہوتا ہے،
مچھلی کے مارکیٹوں میں ہوتا ہے، ترکاری کے بازار میں ہوتا ہے، یا کوئی نئی چیز کوئی بازار میں جب آتی ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بھاؤتاؤ کر رہا ہے، اس کے لیے وہ خریدنے کے لیے کچھ پیسہ پوچھ رہا ہے، اپنی قیمت یا مول کر رہا ہے، اتنے میں کوئی دوسرا آدمی آتا ہے اور اس سے اس قیمت میں یا اس سے بڑھ چڑھا کر وہ چیز کو لے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جب تک لینے والا اس کی مکمل بات چیت نہ ہو جائے اور وہ اپنی جگہ کو چھوڑ نہ دے یا یہ فیصلہ نہ کرے کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، تب تک دوسرا آدمی جا کر اس چیز کو خرید نہیں سکتا۔ عام طور پر اس طرح کی شکایتیں موصول ہوتی ہیں اور لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم مچھلی خرید رہے تھے، بات چیت کر ہی رہے تھے کہ دوسرا آدمی آیا اور وہ قیمت بڑھایا اور لے کر چلا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو منع فرمایا ہے کہ کوئی اگر بھاؤتاؤ کر رہا ہے تو دوسرا آدمی اس کے اوپر بھاؤتاؤ نہ کرے، یعنی جب تک اس کی بیع ختم نہ ہو جائے یا اس کی بات چیت ختم نہ ہو جائے اور اپنی جگہ چھوڑ کر وہ جب تک چلا نہ جائے، اس وقت تک دوسرا آدمی وہ چیز نہ خرید سکتا ہے، نہ اپنی قیمت پوچھ سکتا ہے، نہ مول کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا۔ اسی طرح سے نکاح کے تعلق سے بھی، نکاح بھی ایک گویا کہ عقد ہے، نکاح بھی ایک کوئی ایگریمنٹ ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی کسی شخص کی کسی لڑکی کی نسبت ہو رہی ہے تو نسبت اگر اس نے پوچھا ہے، اس کا کوئی جواب اس وقت تک نہیں ملا ہے، تو اگر اس کو معلومات نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ پتہ ہے کہ فلانا آدمی سے اس کی بات چیت ہو رہی ہے، تو پھر جب تک ان کی بات چیت مکمل نہ ہو جائے اور اس کو جواب وہاں سے نہ ملے، اس وقت تک دوسرا آدمی کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اس کے اندر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو چیز وہ خریدنا چاہتا ہے اس سے اس کو چاہت ہے، اس کے اندر آپ آ کر اس کو حائل بن رہے ہیں اور آڑ بن رہے ہیں، اس کی خواہشات، اس کی جو وہ لینا جو چاہتا ہے اس کے لیے آپ آڑ بن رہے ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند ہے اور اس نے اپنا پیغام بھیجا ہے، اور پیغام بھیجنے میں ایک بات میں آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ لڑکوں کی طرف سے ہی پیغام بھیجنا یا لڑکی کی طرف سے ہی پیغام آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کیا کرتی تھیں، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے اخلاق کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کی امانت داری کو دیکھا، اور یہ سب چیزیں ان کو جب پسند آئیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام بھیجوں نکاح کا۔ لیکن اس وقت بھی ماحول تھا کہ عورتیں اگر کوئی لڑکا کسی کو پسند آ جاتا تھا تو عورت خود سے جا کر نہیں پوچھتی تھی، بلکہ اس کے لیے بھی مردوں کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ شرم و حیا کا لحاظ اور پاس اس وقت بھی تھا، اور آج بھی اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکا ہی لڑکی کو پوچھے، اس لیے کہ بس اوقات کوئی لڑکی ہوتی ہے جو شادی کی عمر میں پہنچ چکی ہوتی ہے، لیکن لڑکی والے سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے خود پوچھنا یا نسبت لے کر کسی کے بعد جانا یہ عیب کی بات ہے، حالانکہ یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کو جو پسند فرمایا تھا تو پھر انہوں نے ایک اپنے رشتہ داروں کے توسط سے ان تک پیغام پہنچایا کہ میں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور کو پسند کرتی ہیں، اگر آپ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ شادی کی جا سکتی ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی کو پیغام بھیج رہا ہے اور بھیجا ہے تو دوسرا لڑکا اوورٹیک کر کے اس کو پیغام نہ بھیجیں جب تک کہ بات کلیئر نہ ہو جائے، جب تک کہ بات صاف نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیغام نہیں بھیج سکتا، ایسا نہیں ہے، آپ کسی مرد کو استعمال کیجئے، یہ شرم و حیا اور اخلاقیات کا ایک پہلو ہے، ان کو استعمال کر کے آپ اپنا پیغام، نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہیں اور یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا ہی دیکھنا چاہیے، لڑکوں کی طرف سے ہی پیشکش ہونی چاہیے، اور لڑکیوں کی طرف پیشکش ہونا یا عیب کی بات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ معاشرے میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز خرید و فروخت ہو جاتی ہے، آج کے خطبے میں اس کو بیان کیا گیا
اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے، کوئی عیب پایا جاتا ہے، مثلا کسی نے کوئی چپل خریدی، کسی نے کوئی گاڑی خریدی، کوئی کپڑا خریدا، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دکان کے جو بل ہوتے ہیں، دکان کا جو بل فاتورہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ لکھا رہتا ہے ایک مرتبہ بیچے جانے کے بعد ہم واپس نہیں لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، آپ نے کوئی کپڑا خریدا، گھر میں لا کر دیکھا کہ اس کے اندر کچھ ایسے دھبے پڑے ہوئے ہیں جو کبھی نکلتے نہیں ہیں، تو پھر آپ جا کر اپنا کپڑا بدل سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی ترکاری خریدی، کوئی فروٹ خریدا، فوری طور پہ کام ہونا چاہیے، یعنی جو چیز خراب ہو سکتی ہے جلدی ہے، آپ ابھی لے کر آئے تھے تو آپ نے آ کر دیکھا گھر پہ تو اس جو خرابی ہے اس کے اندر، تو آپ اس کو لے کر واپس لے جا سکتے ہیں۔ اور فرمایا تجارت کرنے والے کو، بیچنے والے کو فرمایا کہ اگر اس طرح کی بیچی ہوئی چیز میں اگر کوئی عیب نکل آتا ہے، اگر وہ شخص واپس لے کر آئے تو آپ کو چاہیے کہ وہ واپس لیں، اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو اجر ملے گا، اس کے اندر بھی اجر ملے گا۔ کبھی کبھار کپڑا لے کر آتے ہیں، صحیح کچھ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، تو ایسے میں دکاندار کو چاہیے کہ اپنا اخلاقیات کا مظاہرہ کریں اور ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں کہ اگر کچھ معاملہ ہے تو آپ لے کے آئیے۔ ایک تو یہ ہے اصولاً آپ کا واپس لینا واجب اور ضروری ہے۔ جب کسی بیچی ہوئی چیز کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی نقص پایا جاتا ہے، تو آپ اس کو ضرور واپس کریں، واپس لے کر جانا بھی ضروری، اور جو اس نے بیچا ہے وہ واپس لے بھی سکتا ہے اور اس کو لینا بھی چاہیے، اللہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی کارستانی ہوئی ہو، اس نے کوئی خراب کر کے لایا ہو تو بات الگ ہے، لیکن اتنا اس کے پاس موقع نہیں تھا کہ وہ خراب کر سکے، لے کر گیا، فوراً لے کر آیا، تو معلوم ہوا کہ ہماری طرف سے غلطی ہوئی تھی، تو اس کے اندر اگر تبدیل کر کے دینا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا اور اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، تجارت کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کھانا کوئی چیز، کسی چیز کا کھانا یا کسی چیز کا مزہ لینا یہ الگ بات ہے، لیکن جو شریعت مجھے آپ کو عطا ہوئی ہے اس کے اندر ہر ایک چیز کی باتیں اور ہر ایک چیز کے متعلق تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے جائز ہیں، کون چیزیں ہمارے جائز نہیں ہیں، اور کس چیز کے اندر کوئی اگر عیب پایا جائے تو واپس کرنا ضروری ہے، واپس لینا ضروری ہے۔ ان چیزوں کے متعلق جو باتیں ہم کو معلومات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت پر عمل ہے، اور ان پر معلومات رہتے ہوئے اپنی من مانی کرنا، یہ اسی کو کہتے ہیں اپنی من کی اتباع کرنا اور خواہشات کی اتباع کرنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شریعت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے شریعت کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور اپنی خواہشات کی اتباع سے ہم سب کو روکا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ جو تجارت کے تعلق سے جو باریک باریک چیزیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو صحیح تجارت ہے ان تجارت کو کرنے اور اسی کے اندر کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور جو تجارت ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جس کے اندر حرمت کا فتویٰ ہے، حرام چیزیں موجود ہیں، ان تمام تجارتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔